دیکھیں کہ نسبت والے جب کوئی چیز بیان کرے تو اس کو کہتے ہیں نا کہ سائیں سرے تیرے دے تو واقعی وہ صاحب کمال والے لوگ ہوتے ہیں. یہ بیان کر رہے تھے اور مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا، سائنسیال کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ وہ بیان آج میں سیرت کا میں نے اختیار کیا تھا ایک چھوٹا سا، وہ اگلے آپ کو درس میں بتاؤں. تو ایک مرتبہ آپ، کیونکہ آپ گھوڑ سوار تھے اور گھوڑا آپ کو یعنی جو جس سواری تھی وہ بڑی پسند فرماتے تھے آپ، تو آپ جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ اور بھی کئی ساتھی جا رہے تھے، وہ بھی گھوڑوں پر تھے، کچھ پیدل بھی تھے. تو کسی کھیتی سے فیلڈ سے گزرنا ہوا، ایک فارم سے گزرنا ہوا کہ جس میں نئی نئی گندم جو تھی، یہ بارلی جو تھی نئی نئی اگی ہوئی تھی، اور جس وقت 400 آدمی پورے کے پورے گزرے فیلڈ سے، اور وہ بھی گھوڑے گزرے، ہارسز جائیں، تو پھر تو سارے کا سارا وہ فصل جتنا بھی ہے، وہ فیلڈ اس کے اندر جتنا اناج ہے وہ سارے کا سارا تباہ ہو جاتا ہے. دور سے اس کا مالک دیکھ رہا تھا. اس مالک وہ بیچارہ دیہاتی، ایک ولیج کا رہنے والا، گاؤں کا رہنے والا، جسے بولنے کی تمیز نہیں، اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا یار اے بڑا دلہ آدمی، یہ جملہ کہا اس نے، یہ بڑا یہ میں لفظ پنجابی کا ہے دلہ. دلہ ویسے پنجابی میں اور کہتے ہیں، عربی میں دلہ اور ہے، عربی کا دلہ اور ہے، پنجابی کا دلہ اور ہے، جس طرف لے کے چلے جائیں. پہلے جتنے حاجی حضرات حج پہ جایا کرتے تھے تو جو حج یعنی اندر منتظمین یا کام کرنے والے تھے ان کے پیچھے بھی لکھا ہوا ہوتا تھا دلہ. تو دلہ وہ ایک کمپنی ہے، وہ بڑی کیٹل جو ہے نا، بڑی کیٹل بڑے قسم کی، جس کو ہم اردو جب پڑھا کرتے تھے تو اردو میں اس کو ضروف کی جگہ پہ وہ ڈھالی ہوئی ہوتی تھی، تو اس کو وہ کہتے ہیں دلہ. تو لیکن دلہ ایک اور چیز کو بھی کہتے ہیں جس کی طرف میں آگے جاؤں گا. تو اس نے کہا یہ بڑا دلہ ہے، اس نے اپنے انداز میں کہا، جس طرح بھی کہا. حضرت صاحب تک گل یعنی یہ بات جو ہے یہ پہنچ گئی کہ اس نے دلہ کہا ہے. تو بات پہنچانے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، اس نے یہ بات کہی. وہاں وہی آپ کے مریدین میں ایک بڑا نیک صوفی منش آدمی تھا، وہ آپ کی طبیعت کو سمجھتا تھا. وہ آگے ہوا تو حضرت آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھے کچھ کہا ہے. کہا جی ہاں جی اس نے کہا ہے. نے کیا کہا؟ اسے بلا کے لاؤ. اب جب 300-400 آدمی ہو اور ایک اکیلا دیہاتی ہو، وہ بیچارہ تو ڈر جائے، بھی ڈنڈے بھی ساتھ ہو، گھوڑ سوار بھی ہو. اچھا اس نے یعنی کہا جی ہاں میں نے کہا ہے. نے کہا تو کہہ نا بھائی، تو کیا کہنا چاہتا ہے، تو کہہ. اس صوفی نے کہا تو کہہ، تو کیا کہنا چاہتا تھا، تو نے کیا کہا. اس نے کہا کہ اس نے کہا ہے کہ دلہ. وہ صوفی صاحب حضرت خواجہ سیال کہنے لگے کہ حضرت اس نے ہمیں دلہ نہیں کہا، ہمیں نہیں کہا اس نے. اگر یہ ہمیں کہتا تو کہتا دلو. اس نے کہا ہے سنگولر، اس نے ورڈ استعمال کیا ہے دلہ، تو یہ آپ ہیں. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. تو آپ نے فرمایا کہ صوفی صاحب یہ دلہ، حالانکہ وہ بھی تو پنجاب میں رہنے والے ہیں، یہ دلہ یہ کیا معنی ہے، کیا ہے دلہ.
حضرت آپ کو تو پتا ہے نا، دلہ وہ ہوتا ہے جو دو کو ملانے والا، جو دو کو، جو بچھڑے ہوئے کو ملانے والا ہوتا ہے، اس کو دلہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا اس نے مجھے دلہ اس لیے کہا کہ جو بچھڑوں کو ملانے والا، اٹھایا پکڑ کے سینے سے لگایا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ دیہاتی تھا، ان پڑھ تھا، بیمار تھا، جاہل تھا، کچھ بھی نہ اس کو آتا تھا، جس وقت سینے سے ہٹایا تو قرآن کا حافظ، رموز جاننے والا تھا، حقیقت کی بات کرنے والا تھا۔ یہ ہوتا ہے یعنی دونوں کو ملانے والا۔ لیکن حالانکہ وہ بھی تو پنجاب میں رہنے والے تھے، لیکن یہ صوفی کو جس وقت اللہ والے کی موج اور مستی کو کچھ ابھارنے والا کوئی ہو، جیسا کوئی بیان کرے گا، جس وقت وہ کہتے ہیں نا، یہ بڑی عجیب بات ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں یہ صوفیاء لوگ کانوں کے بڑے کچے ہوتے ہیں۔ نہیں، بات کچے ہونے کی نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ جس نے جو بات پہنچا دی وہ اسی کے مطابق چل دیتے ہیں، کچے نہیں ہوتے۔ اگر کچے ہوتے تو جس راستے سے پہ چلے ہیں اس راستے کو چھوڑ دیتے۔ سبحان اللہ۔ نیت کے پکے، زبان کے پکے، کان کے پکے، لیکن جو چیز سامنے آئے سننے کے بعد وہ دوسرے مومن کو مومن سمجھ کر اس کی زبان پہ بھروسہ کر لے۔ المؤمن بلبل، مومن سادہ ہوتا ہے، چالاکی یعنی یہ نہیں کرتا۔ اس لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک یہ بیان کر رہے تھے، مجھے خواجہ سیال کی یہ بات یاد آئی۔ تو یہ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو اپنے سینے سے لگا لیں ایک مرتبہ، پھر سینہ ان کا ہوتا ہے لیکن اس سینے کے اندر مدینہ سے پہنچا دیتے ہیں، وہ جانے اور پھر خدا جانے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ مجلس میلاد یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ہر مہینے، اس مہینے کے اندر ہم، یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میلاد شریف کی برکات کے تو خیر مشکلات حل فرمائے۔ خصوص چھوٹا بچہ فیضان